شب قدر بڑی برکت اور رحمت والی رات ہے۔ اس رات کے مراتب اور درجات کا کیا کہنا کہ خداوند اقدس نے اس مقدس رات کے بارے میں قرآن مجید کی ایک سورت نازل فرمائی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہیں، اور صبح چمکنے تک۔ ایک روایت میں ہے کہ شب قدر وہ قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس رات پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر نازل کیا گیا، اور اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر افضل ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک لشکر کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات زمین و آسمان اور سارے جہان کے لیے سلامتی کا نشان ہے۔ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اس کے نور و برکات کی تجلیاں برابر جلوہ افروز ہوتی رہتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ایک قصہ بیان فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے تک لگاتار عبادت اور جہاد کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر بلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے؟ صحابہ کے اس افسوس پر آپ کچھ فکر مند ہو گئے تو اللہ عز و جل نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روایت میں ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اتری ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں۔ ایک پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر اس مومن مرد عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کے کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب رحمت و سلام سے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر کی کون سی رات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 30ویں، 25ویں، 27ویں اور 23ویں راتوں میں سے تلاش کرو۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی رات مقرر نہیں ہے، لہٰذا ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ مگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے علماء کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ جو شخص شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، یا ربی عز و جل ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔